الحمد لله ذي الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سنی من علی اللہ اکبر میزنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادری من علی یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضوی من علی یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ عصمت علی خان فرد عالم میزنم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے تو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور رحمت مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. جن حضرات کو جانا ہو تو وہ پہلے چلا جائے، بیچ میں اٹھک بیٹھک نہ کرے، اور جو بیان کیا جائے اسے بغور سنیں اور ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں. یہ صرف رسمی محفل نہیں ہے کہ ایک رسم ادا کی جا رہی ہے کہ کئی موقع پر ہوتا ہے شادی بیاہ، اور کئی موقع پر ایک رسم بنی ہوئی ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. تو یہ رسم والی محفل نہیں ہے. آپ آئے ہیں تو یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ سنیں گے اور اس کو سن کر کے ایمان و عقیدے کو جلا بخشیں گے. اور محفل سجانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں مجمع کتنا ہوا، لائٹنگ کیسی ہوئی، کتنے لوگ آئے. یہ وہ محفل ہے جس محفل میں جو محفل کسی کے آنے کی محتاج نہیں ہے. یہ وہ محفل ہے جس میں خوش نصیب لوگ آتے ہیں، خوش قسمت لوگ آتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جسے نبی سے محبت ہے وہ آتے ہیں. اور جہاں میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا گیا. یہاں تو ایسی محفلوں میں تو فرشتے آیا کرتے ہیں. جتنی دیر بیٹھے ادب و احترام کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے، اور جو کچھ بیان ہو ضروری نہیں ہے کہ جب چیخے اور چلائے تو سمجھے بڑی اچھی تقریر ہو گئی. اچھی تقریر جب مانی جائے گی کہ آپ کچھ سمجھیں اور ایمان و اسلام و عقیدہ شریعت دین مسلک کو سمجھ کر کے، اور یہ سمجھ کر کے جائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق سمجھ میں آ جائے
سچے اور جھوٹے کے درمیان آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے، صحیح اور غلط کے درمیان آپ تمیز کر سکیں، ورنہ اگر آپ یہ نہ سمجھے اور صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور فلاں نعرہ لگا دیا تو اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ سب کا نعرہ بھی لگائیں، جوش و جذبہ بھی ہو، مگر ساتھ میں یہ ہو کہ ہمیں کچھ سمجھنا ہے۔ اور جب آپ سنجیدگی سے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، کچھ سمجھیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پیر و مرشد سرکار شیر ہندوستان دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اگر ہماری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اسے قبول کیجئے، دل میں جگہ دیجئے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو آپ گریبان تھام لیجئے۔ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو آپ ہمارا بائیکاٹ کیجئے۔ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو ہمیں یہاں سے جانے نہ دیجئے۔ اور اگر قرآن و حدیث کی بات ہو، ہم وہ بتائیں جو خدا نے بتایا ہے، اگر ہم وہ بتائیں جو حدیث میں نبی نے بتایا ہے، اگر ہم وہ بتائیں جو اہل بیت نے بتایا ہے، اگر ہم وہ بتائیں جو صدیق اکبر فاروق اعظم نے بتایا ہے، مولا علی نے بتایا ہے، سرکار عثمان غنی نے بتایا ہے، تو ایسی باتوں کو سینے سے لگائیں اور دل میں جگہ دیں اور اپنی آخرت کے لیے سرمائے نجات بنائیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ابھی آپ نے بہترین اشعار بھی سماعت فرمائے اور مجھ سے قبل ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فدائے شیر ہندوستان حضرت مولانا ندیم صاحب قبلہ حشمتی سے بہترین خطاب بھی سماعت فرمایا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بولیے، سن رہے تو بولیے، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مختصر طور پر بیان کرتے چلوں، آگے بڑھوں۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو، کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے، اے مولا تو فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو کیا اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے؟ یہاں تو ہونا تو ایسے چاہیے تھا۔ ذہن تو یہ کہتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے، دماغ تو یہ کہتا ہے کہ یہاں حکم ہونا چاہیے، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب کافر اللہ سے ڈرے گا ایمان لائے گا، جب مشرک اللہ سے ڈرے گا شرک سے توبہ کرے گا، جب مرتد جو ہے اس اللہ سے ڈرے گا تو ارتداد سے توبہ کرے گا، گمراہیت سے بچے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو، بلکہ خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب بندہ خدا سے ڈرے گا، نماز پڑھے گا، بندہ خدا سے ڈرے گا، روزہ رکھے گا، بندہ خدا سے ڈرے گا، حج کرے گا فرض ہونے کے بعد، بندہ خدا سے ڈرے گا، زکات فرض ہوگی زکات کرے گا، بندہ خدا سے ڈرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بندہ خدا سے ڈرے گا، کسی کی جائیداد پر غلط قبضہ نہیں کرے گا، بندہ خدا سے ڈرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، بندہ خدا سے ڈرے گا،
شراب کے قریب نہیں جائے گا، بندہ خدا سے ڈرے گا، عیاشی کے قریب نہیں جائے گا۔ تو یہ جب بندہ خدا سے ڈرے گا، یہ سب کچھ کرے گا، تو ایمان والوں سے کیوں کہا گیا؟ ایمان والوں سے اس لیے کہا گیا کہ جب ایمان ہوگا نماز پڑھے گا تو نماز کام کی ہے، ایمان ہوگا روزہ رکھے گا تو روزہ کام کا ہے، حج کام کا ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، نماز پہ نماز پڑھتا جائے، روزے پہ روزہ رکھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، زکات پہ زکات دیتا جائے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کا فائدہ جب ہوگا جب ایمان موجود ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان ہوگا تو نماز فائدے مند ہے، ایمان ہے تو روزہ فائدے مند ہے، ایمان ہے تو زکات فائدے مند ہے، اور ایمان نہیں تو سر پٹکتے رہو نماز نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو بھوکے رہتے رہو، بھوکا رہنا ہوگا، روزہ نہیں مانا جائے گا۔ ایمان نہیں ہے کعبہ کا چکر لگاتے رہو، طواف نہیں مانا جائے گا، حج نہیں مانا جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ساری چیزیں بعد میں، ایمان پہلے، ایمان پہلے۔ روزے کا فائدہ ایمان والے کو، حج کا فائدہ ایمان والے کو، نماز کا فائدہ ایمان والے کے لیے، زکات کا فائدہ ایمان والے، یعنی جو بھی نیک کام کرو گے اس کا فائدہ ایمان والے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایمان والوں سے خدا نے فرمایا، اس لیے کہ بے ایمان کچھ بھی کرے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر ایمان نہیں تو نماز پہ نماز پڑھے، جی 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 جی۔ کوئی بھی ہو، ایمان نہیں ہے نماز پہ نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان پہلی شرط ہے، ایمان پہلی شرط ہے۔ ساری چیزوں سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ایمان۔ اب خدا فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو۔ تو اب بات آتی ہے جب ایمان والا ہے اللہ سے ڈرنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب جب بندہ ایمان لا چکا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ملا، اللہ سے ڈر رہا ہے، جب ڈر رہا ہے تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، تو ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، ایمان بھی ہے، روزہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، حج بھی ہے، ایمان بھی ہے، زکات بھی ہے، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے۔ جب یہ سب چیزیں ہو گئی، اتقوا اللہ میں ساری چیزیں آ گئی، تو اب اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، اتنا ہی بخشش کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ مگر اب اتنے ہی پر خدا نے بس نہیں فرمایا، آگے اللہ حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے خدا فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیوں حکم دے رہا؟ جی جی جی۔ ایمان تو لا چکا ہے نا، ایمان والے کو حکم ہو رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہو رہا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین۔ کیوں؟ تو جواب ملے گا، وجہ یہ ہے کہ تم سے پہلے شیطان پیدا ہو چکا ہے، تم سے پہلے ابلیس پیدا ہو چکا ہے۔ اے لوگو، ابلیس موجود ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن جو شیطان ہے وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی وہ تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں بہکا سکتا ہے، تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ ارے وہ شیطان تو اتنا بڑا شیطان ہے کہ بڑے بڑے ولی کو نہیں چھوڑا، وہ شیطان جو ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی آ گیا تھا، بہکانا چاہتا تھا۔ غوث اعظم سے آ کر کے شیطان نے کہا تھا اے عبد القادر میں تم سے بہت خوش ہوں۔ ایک تخت اتر رہا ہے اور کہتا ہے میں تو تمہارا رب ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں
میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اتنا سنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال فرماتے ہیں کہ میں تو امام حسین کی کئی پشتوں کے بعد پیدا ہوا ہوں۔ امام حسین میرے آقا کے پیارے نواسے ہیں۔ جب وہ کربلا کے میدان میں تھے، تلوار چل رہی تھی، نیزہ چل رہا تھا، تیروں نشتر چل رہے تھے، اس وقت بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، کھانا بند کر دیا گیا تھا۔ ایسے عالم میں جب امام حسین پر نماز معاف نہ ہوئی تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہوگی؟ غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ تخت جل کر کے خاکستر ہو جاتا ہے، اور وہ پھر شیطان لبادہ بدلتا ہے، وہ طریقہ بدلتا ہے، اور بدل کر کے کہتا ہے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ معاذ اللہ، یعنی پھر پیترا بدلا اور کہنا چاہا اے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نے اس طرح سے کئی ولیوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ سمجھ رہے شیطان کیسے پیچھے پڑا ہے؟ شیطان کہاں کہاں پیچھے پڑا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہاں زندگی بھر شیطان پیچھے رہتا ہے، مرنے کے وقت بھی شیطان آتا ہے، اور شیطان چاہتا یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آیا جب مرنے والا مرنے کے وقت موت کے قریب ہوتا ہے، اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، دو شیطان آتے ہیں، ایک شیطان باپ کی شکل میں ہوتا ہے، ایک شیطان مرنے والے کی ماں کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ شیطان ایک شیطان جو باپ کی شکل میں ہے وہ کہتا ہے اے مرنے والے فلاں شخص یہودی ہو کر کے مرا ہے اور بہت آرام سے ہے، تو بھی یہودی ہو جا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دوسرا شیطان جو ماں کی شکل میں آتا ہے وہ کہتا ہے اے مرنے والے فلاں شخص تو نصرانی ہو کر کے مرا ہے، تو بھی نصرانی ہو جا، وہ بڑے آرام سے ہے۔ اب وہاں شیطان بہکانے آتا ہے، اور جب ایمان والے کے ہاتھ میں اللہ والوں کا دامن ہوتا ہے، سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب کسی سچے پیر کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہاں پر پیر مہربانی کرتا ہے، پیر مہربانی کرتا ہے، پیر بچاتا نظر آتا ہے۔ یاد کرو حضرت امام راضی کی وقت واقعہ، حضرت امام راضی ہیں، موت کا وقت قریب ہے، جاگنی کا عالم ہے، شیطان آیا اور کہتا ہے امام راضی آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو بہت بڑے فلسفی ہیں، یہ بتائیے خدا ایک ہے؟ تو فرمایا ہاں خدا ایک ہے۔ پوچھتا ہے کیا دلیل ہے؟ فرمایا یہ دلیل ہے۔ پھر اس دلیل کو کاٹ دیتا ہے، پھر پوچھتا اور دلیل دیجیے، پھر دلیل دیتے ہیں، دلیل کاٹ دیتا ہے۔ کئی دلیلیں دینے کے بعد اس کے بعد جب دلیلیں ختم ہو گئی، اتنے بڑے امام کئی سو دلیلیں دی، شیطان دلیلوں کو کاٹتا گیا۔ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی وضو فرما رہے تھے، وہیں سے آواز دیتے ہیں اے میرا مرید اے امام راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا، بغیر دلیل کے ایک مانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیر رہنمائی کر رہا ہے، پیر مدد کر رہا ہے۔ حضرت امام راضی فرماتے شیطان تو مجھے بہکانے آیا ہے، سن میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو بتانا کیا شیطان وہاں بھی گمراہ کرنے آتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور اگر وہاں گمراہ نہیں کر پاتا، اگر وہاں بہکا نہیں پاتا، تو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب منکر نکیر سوال لے کر کے آتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، شیطان وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے بتا دو، مجھے بتا دو۔ تو کہنے کا مطلب شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، کہاں کہاں پیچھے لگا ہوا ہے، بہکانا چاہتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ایمان لا چکے ہو،
تقوی اختیار کر چکے ہو ابھی بھروسہ مت کر لینا، ابھی اپنے خیال کو ابھی اس پر مت لے جانا کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں ان عقل کے اندھوں سے، ان دیو کے بندوں سے۔ تم آج 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے ہو ہم نبی کی طرح ہے، معاذ اللہ، دو چند کتابیں پڑھ کر کے سمجھتے ہو ہم نبی کے برابر ہو گئے۔ ارے عقل کے اندھوں، ارے دیو کے بندوں، سنو تو صحیح، نبی تو نبی ہے، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کی رفعت، نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کی شوکت، نبی کی بلندی، نبی کی شان و شوکت تو بہت بلند ہے۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کا دیدار کیا ہے۔ نبی کے صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی غیر صحابی ریاضت کر کے، عبادت کر کے، تقوی کے ذریعے، طہارت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے وہ ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، افراد ہو سکتا ہے، فردیت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، مگر کوئی صحابی بولیے نہیں ہو سکتا، صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحابی کا مرتبہ اتنا بلند کوئی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے آقا، آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مفہوم سنیے، نبی کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میرا کوئی ایک صحابی خدا کی راہ میں مٹھی بھر جو خرچ کرے، نبی کا کوئی صحابی خدا کی راہ میں مٹھی بھر جو خرچ کرے، اور غیر صحابی کے علاوہ کوئی اور مسلمان خدا کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، نبی فرماتے ہیں پھر بھی اس کا پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو نبی کے صحابہ کا یہ مقام، نبی کے صحابہ کا یہ عالم ہے کہ وہ اگر مٹھی بھر جو خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا جلوہ زیبا دیکھا ہے، نبی کا دیدار کیا ہے۔ تو دیدار کرنے کی بنیاد پر، دیدار رسول کی بنیاد پر یہ مرتبہ ملا، نماز کی بنیاد پر نہیں، روزے کی بنیاد پر نہیں، حج کی بنیاد پر نہیں، زکات کی بنیاد پر نہیں، کس کی بنیاد پر؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی نظر سے سرکار کا دیدار کیا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ ہے صحابی، وہ ہے صحابی۔ نماز، روزہ، حج، زکات یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہے، نبی نے ایمان کی دعوت پہلے دی، ایمان کا پیغام پہلے دیا ہے، نماز بعد میں ہے۔ بہت سے وہ صحابی ہیں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، روزہ فرض نہیں ہوا تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا، زکات فرض نہیں ہوئی تھی، اور دنیا سے تشریف لے گئے، نبی کا دیدار کیا، نبی کا کلمہ پڑھا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک وقت کی نماز نہ پڑھی مگر صحابی، ایک دن کا روزہ نہ رکھا مگر صحابی، ایک روپے زکات میں نہ دیا مگر صحابی، ایک حج نہ کیا مگر صحابی، اور صحابی کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا، اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا کہ کوئی دن رات نماز پڑھتا رہے، پورے سال روزہ رکھتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، زکات پہ زکات دیتا رہے، پھر بھی نبی کے صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آخر ان کا مرتبہ اتنا بلند کس بنیاد پر ہوا؟ تو کہنا پڑے گا ان کا مرتبہ بلند ہوا تو نبی کے دیدار کی بنیاد پر ہوا، نبی کے چہرے پاک کی زیارت کی بنیاد پر ہوا۔ ارے آخر کے اندھو، ارے دیو کے بندو، ذرا سوچو، جو
صحابی نبی کا دیدار کر لے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے تو جس کا دیدار کیا ہے اس کا مرتبہ جتنا بلند ہو جائے اس کی عظمت کیا ہوگی. نبی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش میں اڑتا ہے بھرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان شیر شیخ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جس نے نبی کا دیدار کیا اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے. تو جس کا دیدار کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے. اور میرے آقا آپ کے آقا آج ان وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. لکھا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ امتی عمل کر کے نبی کے برابر ہو سکتا ہے. معاذ اللہ نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھینچ رہا ہے بات بہت آپ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ آواز بند کروا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ ایمان لا چکے ہو مگر خطرہ ہے. تقوی اختیار کر چکے ہو مگر خطرہ ہے. شیطان ابھی بھی تمہیں بہکا سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد بھی گمراہ کر سکتا ہے. تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی تمہیں راہ سے الگ کر سکتا ہے. اس لیے بزرگوں کا دامن تھام لو. اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو اللہ والے تمہیں بچاتے نظر آئیں گے. تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی, تمہارے تقوی کی بھی حفاظت ہوگی, تمہارا ایمان بھی بچے گا, تمہارا عمل بھی بچے گا. تو شرط یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ. تو خدا نے حکم دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور اسی میں فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں لحد میں, لحد مانے قبر, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ نبی کے عشق کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا بنے گی, جنا مانے جنت, جی جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. سبحان اللہ جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور بڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے. بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان زاغ مانے کوا. اللہ. ان دیوبندیوں نے کوا کھانا ثواب لکھ دیا ہے. جی تو ابھی قسمت کی بات ہے نا, جی جی بالکل. یہ قسمت کی بات ہے. ہماری قسمت میں غوث اعظم کا مرغا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری قسمت میں امام حسین کا کھچڑا ہے. ہماری قسمت میں سرکار غریب نواز کی دلیا ہے. ہماری قسمت میں سرکار اعلیٰ حضرت کا لنگر ہے. ہماری قسمت میں سرکار منصور اعلیٰ حضرت کا لنگر ہے. ہماری قسمت میں شب برات کا حلوہ ہے. ہماری قسمت میں بریانی ہے. اور ان کی قسمت میں ان کے وہاں سب ناجائز ہے, سب حرام ہے. غوث اعظم کی بریانی حرام, ان کے وہاں بہارمی کا جلسہ حرام, ان کے وہاں غریب نواز کی شکلی حرام, ان کے وہاں جو ہے لنگر حرام.
تمہیں کچھ نہ ملا تو کوے کو ثواب لکھ دیا. جی 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 تو ہم تو کہتے ہیں تم کوا کھاؤ جی. ثواب پاؤ. بے شک ہمارے مرغوں سے کیوں لڑتے ہو؟ بے شک یہ تو قسمت کی بات ہے نا. بے شک بے شک یہ تو قسمت کی بات ہے. غوث اعظم ہمیں مرغا کھلا رہے ہیں بے اور تمہارے مولوی تمہیں کوا کھلا رہے جی ہیں. جی جی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی. بے شک بے شک یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا بے دے. شک بے شک سبحان اللہ. تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا. اسی وجہ سے ہمیں نماز میں دعا کا حکم ہے. ہم دعا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بے شک بے شک اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہابی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا راستہ. دیوبندی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا راستہ. رافضی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا راستہ. قادیانی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا راستہ. تبلیغی جماعت والا کہہ رہا ہے میرا راستہ سیدھا راستہ. جماعت اسلامی والا کہتا ہے میرا راستہ سیدھا راستہ. یہ سب دعوے دار ہیں کہ ہمارا راستہ سیدھا راستہ. ہم صراط مستقیم پر ہیں, ہم صراط مستقیم پر ہیں. ہم سنی کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا راستہ. ہم اہل سنت و جماعت والے کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا راستہ. ہم بائنوی کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا راستہ. تو اے بائنا ماجرا کیا ہے؟ سب دعوے دار ہیں کہ سیدھا راستے والے ہم ہیں. خدا فرماتا ہے سیدھے راستے کو سمجھنا ہے تو قرآن میں آگے پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو خدا فرماتا آگے پڑھ کے دیکھو صراط الذین انعمت علیہم. ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اور انعام کن پر ہے؟ انعام کن لوگوں پر ہوا؟ تو خدا دوسری جگہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں, اولیاء کرام ہیں. ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. تو اب اسی سے فیصلہ کر لو. تم قرآن و حدیث کی دلیل سمجھنے بعد میں جانا. ایسے بھی مسلمانوں کتابوں کو بعد میں الٹ پلٹ کر کے دیکھنا. پہلے یہ دیکھ لو اللہ والے کی جماعت میں ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوبندیوں میں کوئی ولی ہو تو بتاؤ. جی بے شک بے شک. وہابیوں میں کوئی ولی ہو تو بتاؤ. رافضیوں میں کوئی ولی ہو تو بتاؤ. غوث اعظم ہمارے ہیں, بے شک غریب نواز ہمارے ہیں, سجدے صاحب ہمارے ہیں, اور آگے بڑھے صابر پاک ہمارے ہیں, وارث پاک ہمارے ہیں, مدار پاک ہمارے ہیں, حضرت خواجہ قطب الدین ہمارے ہیں, محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہمارے ہیں, شاہ فضل اللہ ہمارے ہیں, شاہ برکت اللہ ہمارے ہیں, بغداد میں ہمارے ہیں, کلیئر میں ہمارے ہیں, بہرائش میں ہمارے ہیں, مالیرا میں ہمارے ہیں, کالپی شریف میں ہمارے ہیں, دیوا شریف میں ہمارے ہیں, مکن پور شریف میں ہمارے ہیں, دادا میاں ہمارے ہیں, اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں, مظہر اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں. جتنے ولی ہیں سب سنیوں میں ہے. پتہ چل گیا حق پر ہے, صراط مستقیم پر ہے تو صرف سنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اولیاء کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے ولی سنیوں میں ہے. بے شک غوث اعظم سنیوں میں, بے شک. غریب نواز سنیوں میں, صابر پاک سنیوں میں, وارث پاک سنیوں میں, مدار پاک سنیوں میں, سب تو سنیوں میں ہے. تمہارے میں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور سنیے اب آئی بات تو سنتے چلیں. یہ آج فتویٰ دیتے ہیں, ان دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مزار پہ جانا, درگاہ پہ جانا کتنا بڑا پاپ اور گناہ ہے. ان دیوبندیوں کی کتاب
جماعت اسلامی والے نے ابو لالا مودودی نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین کے اندر لکھا ہے کہ اجمیر کلیا بہرائچ جانا کتنا بڑا پاپ کہ کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے اس سے بھی بڑا گناہ ہے. مزار پہ جانا اتنا بڑا گناہ, درگاہ پہ جانا اتنا بڑا گناہ. تو ہم کہتے ہیں دیوبندیوں ہمیں اسلام تم سے نہیں ملا ہے, ہمیں دین تم سے نہیں ملا ہے, ہم مسلمان دیوبند سے نہیں بنا ہے, ہمیں مسلمان غریب نواز نے ملا ہے, ہمیں کلمہ سید سالار نے پڑھایا ہے, ہمیں مسلمان مزار پاک نے کیا ہے, ہمیں کلمہ سرکار صابرہ پاک نے پڑھایا ہے. ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے, ہم تو یہ دیکھیں گے غریب نواز آپ کیا کہتے ہیں, صابرہ پاک آپ کیا کہتے ہیں. آج کے ان دیوبندیوں کی بات نہ دیکھو, ہندوستان میں اسلام لانے والے غریب نواز ہیں. ہندوستان میں اسلام کون لے کر کے آئے؟ غریب نواز. غریب نواز لائے, سید سالار مسعود غازی لائے. اے غریب نواز آپ کیا کہتے ہیں, مزار پہ جانا کیسا ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں میں جب ہندوستان چلا تھا میرے رسول نے حکم دیا تھا کہ اے معین الدین ہندوستان جاؤ وہاں اسلام پھیلاؤ. تو جب میں چلا تو لاہور ہوتے ہوئے آیا تو وہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر میں نے حاضری دی, میں نے وہاں چلا کیا اور میں نے وہاں حاضری دی. تو سمجھ لو کہ مزار پہ جانا غریب نواز کا طریقہ ہے, درگاہ پہ جانا غریب نواز کا طریقہ ہے. ارے دیوبندیوں اور وہابیوں, جب دیوبند بھی نہ تھا اجمیر میں گنبد چمک رہا تھا, سہارنپور نہ تھا سرکار مخدوم رسول کا روضہ چمک رہا تھا, جب ندوہ نہ تھا سرکار صابر پاک کا گنبد چمک رہا تھا. ارے دیوبندیوں جب تمہارا مدرسہ نہ تھا, تمہارے مولوی نہ تھے, تمہارے مفتی نہ تھے, میرے غریب نواز کا عرس ہو رہا تھا, لشکر چل رہا تھا, مزار تیار ہو گیا, گنبد چمک رہا تھا, لوگ حاضری دے رہے تھے, تم کیا پروا لگاؤ گے؟ غریب نواز تو وہ ہے کہ شاہجہاں وہاں حاضری دے, اکبر وہاں حاضری دے, بڑے سے بڑے بادشاہ وہاں حاضری دے. آج تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ بی جے پی ہے, مودی ہے اور یوگی ہے. میرے غریب نواز وہ ہے جہاں مودی کی بھی چادر جاتی ہے, غریب نواز وہ ہے جہاں بی جے پی والے بھی چادر لے کر کے جاتے ہیں. جو غریب نواز والا ہوگا نہ بی جے پی سے لڑے گا نہ آر ایس ایس سے لڑے گا, اور جو غریب نواز سے کٹے گا اسے بی جے پی والے بھی ماریں گے, والے بھی ماریں گے. ارے یہاں کی بات کرتے ہو, جاؤ اجمیر شریف جا کر کے دیکھو عرس ہوتا ہے, تم کہتے ہو حکومت گورنمنٹ, سب سے بڑی حکومت میرے غریب نواز. تمہیں دنیا والوں پہ بھروسہ ہوگا, ہمیں غریب نواز پہ بھروسہ, ہمارا بادشاہ غریب نواز ہے. اور غریب نواز نے بتا دیا, آج بھی جاؤ اجمیر شریف عرس کے ٹائم پر جاؤ, حکومت چاہے بی جے پی کی ہو, حکومت چاہے کانگریس کی ہو, مگر حکومت کی طرف سے غریب نواز کے دربار میں اجمیر شریف کے اندر لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جائے, لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غریب نواز بتا رہے ہیں میرے ہو جاؤ, بچانے کا کام میرا, میرے ہو جاؤ, بی جے پی والے تمہارے ہو جائے, میرے ہو جاؤ, کانگریس والے تمہارے ہو جائے, میرے ہو جاؤ, دنیا کی حکومت تمہاری حفاظت کرے گی. اور اگر غریب نواز سے کر کے طالبان میں جاؤ گے, غریب نواز سے کر کے لشکر طیبہ میں جاؤ گے, اگر غریب نواز سے کر کے ان جمعیت العلماء والوں میں جاؤ گے, غریب نواز سے کر کے ان دیوبندیوں میں جاؤ گے, تو گورنمنٹ بھی ڈھونڈ کے مارے گی اور پتہ لگائے گی کہ دیکھو طالبان سے تعلق دیوبند والوں کا, ندوہ سے تعلق دیوبند والوں کا, سہارنپور سے تعلق طالبان سے
الحمدللہ کوئی سنی کسی آتنکوادی میں نہیں پکڑا گیا. بے شک حق ہے, بالکل حق. کہیں بھی آتنکوادی میں نام آیا ہے بے شک تو ان دیوبندیوں کا آیا ہے, بے شک بالکل حق, ان بالکل حق. وہابیوں کا آیا ہے. جی دیش کی گورنمنٹ کو پتا ہے جی غدار کون ہے, وفادار کون سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. اور سنیے, کہتے ہو ایسا ہے ویسا ہے, دیوبندیت اور وہابیت لوگ کہتے ہیں برا نہیں کہنا چاہیے. جی وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, وہ بھی تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. سنو, اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ داڑھی ہے کہ نہیں, جی بے شک. یہ نہیں کہ ٹوپی رکھ لیا تو ہو گئے مسلمان, یہ نہیں کہ صرف مسجد چلے گئے تو ہو گئے مسلمان. اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی کی سچی محبت ہے کہ نہیں, بے شک بے شک. رسول ہے یا نہیں, اللہ والوں سے محبت ہے یا نہیں. جی جی حضرات گرامی, اگر داڑھی کی بنیاد پر مسلمان ہو گئے تو مودی نے بھی داڑھی رکھ لی. جی 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 بے شک. اگر پگڑی باندھنے کی بنیاد پر مسلمان کہلائے گئے تو ملائم سنگھ بھی پگڑی باندھتا ہے. جی اگر صرف کرتا پاجامہ پہننے کی بنیاد پر مسلمان ہو جاتے تو بڑے بڑے نیتا بھی پہنتے جی ہیں. جی جی بے شک. سنو, ایمان عشق رسول کا نام. بے شک بے شک. مسلمان داڑھی رکھ کر کے نہیں ہوتا, نماز پڑھ کر کے نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے داڑھی رکھ کر کے بھی کافر, کلمہ پڑھ کر کے بھی کافر, قرآن پڑھ کر کے بھی کافر. میں کہوں گا ہاں, یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. بے شک. بولیے قرآن کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولیے کتنے لوگ قرآن کی بات مانیں گے؟ سب مانیں گے نا, الحمدللہ سب ماننے والے. جی قرآن پاک کے اندر یہ حافظ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے پارے کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, مگر وہ مومن نہیں, مگر وہ مومن نہیں, مومن نہیں. نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کہتے ہیں ایمان لے آئے مگر مومن نہیں ہے. یعنی مطلب کیا ہوا, تمہارے کہنے سے تمہیں مومن نہیں کہا جائے گا, دیکھا جائے گا نبی کے عاشق ہو یا نہیں, دیکھا جائے گا نبی کے چاہنے والے ہو یا نہیں. اب کہا تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں, ہر کسی کا دعویٰ ہے ہمیں نبی سے محبت ہے. مگر صرف دعویٰ کام نہیں آئے گا, دعوے پر دلیل دیکھی جائے گی. بے شک. دعویٰ کر رہے ہو, اس دعوے میں سچ ہو یا نہیں. آؤ, نبی نے قرآن پڑھنے والوں کو مسجد سے نکالا ہے, بے شک بے شک. نبی نے روزہ رکھنے والوں کو مسجد سے نکالا ہے. آج یہ کہتے ہیں جھگڑے کی بات نہ کرو, اختلاف کی بات نہ کرو, آپس میں نہ لڑو. تو ہم آپس میں نہیں لڑتے, جو بھی سنی ہے ہمارا بھائی, بے شک بے شک. جو بھی نبی کا چاہنے والا ہے ہمارا بھائی ہے. اور کلمہ پڑھے اور کہے نبی ہماری طرح ہے, معاذ اللہ. کلمہ پڑھے اور کتاب میں لکھے جیسا ہی نبی کو ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو. کلمہ پڑھے اور اس کے بعد کتاب میں اپنے مولویوں کا کلمہ لکھے. کلمہ پڑھے اور اس کے بعد کتاب کے اندر نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتائے, معاذ اللہ رب العالمین. کلمہ پڑھے اور کہے نبی کو اردو مدرسہ دیوبند سے آئی. مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, تم اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی ہے؟ بولیے کیسے عقیدہ رکھے گا؟ ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے, ہر ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کو جیسا علم ہے ویسا علم والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے, نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی پیدا ہوگا. جس کو جو ملا ان سے ملا, بختی ہے کائنات میں نعمت رسول اللہ کی. تو کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا, اور جس کا یہ عقیدہ ہو بتاؤ مسلمان ہے نہیں, بولیے مسلمان ہے نہیں, ارے آپ لوگ بولیں. نہیں, جو نبی کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتائے کیا مسلمان ہوگا؟ نہیں, بولیے. نہیں.
ایک بنام ہندو ایک نرسنگا نند اگر کوئی خباثت کرے الٹی سیدھی بکواس کرے تو سب نکل کے احتجاج کرنے کے لیے پھانسی کی سزا دو، ایسا کرو ایسا کرو. ارے کے اندر وہ تو کافر ہے، وہ تو مسلمان اپنے کو کہتا بھی نہیں ہے، مگر اس کا بھائی کان باز نہ کرنا. داڑھی رکھ کر کے تو نبی کی توہین کر رہا ہے، اس کا بھائی کان پہلے کر کلمہ پڑھ کر کے تو نبی کی توہین کر رہا ہے، اس کا بھائی کان پہلے کر. وہابیوں کو چائے پلاؤ، دیوبندیوں کو چائے پلاؤ، دیوبندیوں سے رشتہ ناتا کرو اور اس کے بعد کہو ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے. سنو، نبی سے محبت تھی تو فاروق اعظم کو تھی، نبی سے محبت تھی تو صدیق اکبر کو تھی، نبی سے محبت تھی مولا علی کو تھی، نبی سے محبت تھی سرکار عثمان غنی کو تھی، نبی سے محبت تھی حضرت طلحہ کو تھی، حضرت حنظلہ کو تھی. آج ہم سے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تلوار لے کر کے آؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ لڑائی کرو، آج ہم سے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جنگ کرو. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی، چاہے داڑھی والا ہو چاہے چوٹی والا ہو، داڑھی رکھتا ہو قرآن پڑھتا ہو مسلمان کہتا ہو، اگر ایسا گندا عقیدہ اپنی کتاب میں لکھتا اور چھاپتا ہے تو ایسوں سے دور ہو جاؤ، لڑو نہیں، جھگڑا نہ کرو. ہمیں کہتے ہو لڑانے آتے، جھگڑا کرانے آتے، اختلاف کرانے آتے، نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں لڑو نہیں، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ نبی کے عشق کی بنیاد. ان کی کتابوں میں لکھا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام براہین قاطعہ ہے، اس کے اندر دیوبندیوں کے مولوی خلیل احمد امبیدکری نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 148 ہے، لکھتا ہے کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، شیطان کے پاس زیادہ علم ہے. اس کے لیے تو دلیلیں موجود ہیں، نبی کے پاس زیادہ علم ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. بتائیے کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ نہیں. بولیے مانیں گے؟ تو کیا ایسا لکھنے والا مسلمان ہوگا؟ نہیں. بولیے ایسا لکھنے والا مسلمان ہوگا؟ کون ہے؟ بولیے کافر ہے کہ نہیں؟ داڑھی رکھے تو، نماز پڑھے تو، روزہ رکھے تو. سنو، آج ہم صرف نہیں کہتے ہیں، نبی کی تاریخ پڑھو، صحابہ کا زمانہ ہے، میرے نبی مسجد نبوی میں ہے، بہت سے منافقین جو دل میں نبی سے دشمنی اور بغض رکھتے تھے اور زبان سے دعویٰ کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے. نبی کو جلال آیا اور ارشاد ہوا، اعلان ہوا، نبی نے فرمایا کہ جتنے منافق ہیں وہ مسجد سے نکل جائیں، مسجد سے باہر ہو جائیں. لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. نبی نے فرمایا نکل جاؤ ورنہ ایک ایک کا نام لے کر کے نکالوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. وہ منافق یہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ نبی کو غیب کا علم کہاں، انہیں کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. یہی عقیدہ اس دور کے منافقوں کا تھا اور یہی عقیدہ اس دور کے منافقوں وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. اس دور کے منافقوں نے بھی یہی عقیدہ رکھا تھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اور اس دور کے منافق ان وہابیوں نے بھی یہی عقیدہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. سنو، تو نبی نے جب یہ اعلان فرمایا تو کیا سمجھ رہے تھے؟ ان کو کیا پتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ فرمایا نکل جاؤ
ورنہ ایک ایک کا نام لے کر کے نکالوں گا. اب کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. نبی کو چلایا گیا. ارشاد فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق. اے فلان نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے. اے فلان نکل جا اس لیے کہ تو منافق ہے. سارے منافقوں کو نام لے کر کے مسجد سے میرے نبی نے نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے کہاں سے نکالا؟ مسجد سے. کس کو نکالا؟ کیا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، کیا روزہ رکھنے والے نہیں تھے؟ کیا داڑھی والے نہیں تھے؟ کیا وہ قرآن پڑھنے والے نہیں تھے؟ تھے، مگر دل میں نبی کی محبت نہیں تھی. تو ایسوں کو مسجد سے نکالنا کس کی سنت؟ نبی کی سنت. آج ایک جماعت نکلی ہے ہری پگڑی، جی 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 دعوت الیاسی، اپنے آپ کو سنی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، مگر منہ میں دہی جماتے جی. اور سنت پر عمل ہے. مسواک ایسے کرنا سنت ہے، سرما اس طرح لگانا سنت ہے، تیل اس طرح لگانا سنت ہے، وغیرہ وغیرہ دسیوں باتیں. یہ سنت، یہ سنت، یہ سنت. 1300 پیج کی کتاب فیضان سنت لکھی. یہ سنت، یہ سنت، یہ سنت، یہ ساری سنتیں یاد رہی. مگر یہ بتاؤ کہ دیوبندیوں کو منافقوں کو مسجد سے نکالنا بھی تو سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سنت کو کیوں بھلا دیا؟ بے شک بے شک. مگر معاملہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کا حال کیا ہے کہ کام وہ کرو کہ لوگ بہت بڑا متقی بھی سمجھے اور کسی کے برے بھی نہ بنو. جی جی جی. مسواک کریں گے وضو سے پہلے، کیوں؟ سنت ہے. اچھا اتنا بڑا سنت کا پیروکار ہے، مسواک نہیں چھوڑتا. 3 بار کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، ایسے بیٹھنا سنت ہے، کھانا کھانے میں اس طرح بیٹھنا سنت ہے، کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، نمکین کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد یہ کھانا سنت ہے، کھانے میں یہ سنت ہے. کھانے پینے کی سنتیں یاد ہے اور اچھی آرام دہ سنتیں یاد ہے، مگر جس میں دشمنی پیدا ہوگی وہ سنت بھول گئے. اور نبی کا سچا عاشق یہ نہیں دیکھتا، تو یہ دیکھتا ہے کہ اگر عاشق رسول ہے تو آؤ مسجد میں گستاخ رسول ہے تو نوجوانوں اور اعلان کرو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ شیر ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپاؤں والی سنتیں یاد رہی، جی آپاؤں والی جی. سنتیں یاد رہی، مرد والی سنت بھول گئے. قسمت کو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں حشمتیوں کی کہ حشمتی کیا ہوتا ہے اعلان کرتا ہے. دشمن احمد پہ شکر کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، خیر میں چل جائے بے دینوں کے دن. یا رسول اللہ کی کثرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان شیر بے شے اہل سنت، فیضان شیر بے شے اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات گرامی جو سنت صحابہ کی ہے وہ آؤ تو دیکھو میدان میں. آج ہم بڑے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم بڑے سچے مسلمان ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم بڑے عاشق رسول ہیں. سنو، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر لینا آسان ہے، مگر عاشق رسول تھے صدیق اکبر تھے، عاشق رسول تھے تو فاروق اعظم تھے، عاشق رسول تھے تو حضرت حنظلہ تھے. سنو، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر اٹھاؤ تاریخ. حضرت حنظلہ ہے، صحابی رسول ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے. شادی سنیے غور سے، شادی ہوئی پہلی رات ہے، اپنی پہلی رات میں اپنی اہلیہ بیوی کے پاس ہے، اعلان ہو رہا ہے، نبی کی طرف سے اعلان ہوا میرا صحابہ نکلو جنگ میں جانا ہے، میدان جنگ میں جانا ہے. اب آج کا مسلمان ہوتا سوچتا جنگ میں جائیں گے، سر کٹانا ہوگا، بازو کٹوانے ہوں گے، تلواریں چلیں گی، جان دینی پڑے گی. مگر صحابی تھے، صحابی عاشق رسول تھے، اپنی بیوی سے
اب مجھے اجازت دو، وہ با ہمت با حوصلہ بیوی بخوشی اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہے۔ اب حضرت حنظلہ میدان جنگ میں نکل گئے، ابھی ناپاکی کی حالت میں تھے، میدان جنگ میں آ گئے، لڑتے گئے لڑتے لڑتے اپنا سر کٹا دیا۔ اب جب جنگ کے بعد شہداء کرام شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، نبی دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، سارے شہیدوں کی لاشیں موجود ہیں، مگر ایک لاش نہیں ہے، حضرت حنظلہ کا جسم پاک نہیں ہے۔ نبی نے چہرہ اٹھایا تو دیکھا حضرت حنظلہ کو فرشتے آسمانوں میں لے جا کر کے غسل دے رہے ہیں، انہیں نہلایا جا رہا ہے، انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اے فرشتوں، نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس تھے، اسی حالت میں یہ آ گئے تھے، ناپاکی کی حالت تھی، فرشتے لے جا کر کے غسل دے رہے ہیں، نہلا رہے ہیں۔ تو وہ عاشق رسول تھے۔ اور سنیے، نبی کے دور کی عورتیں بھی جو ہوتی تھی، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میری ماں بہنیں بھی یہ عقیدہ لیں اور ہمت رکھیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر میں یہ سبق دیں، سارے رشتے بعد میں ہیں، نبی کا رشتہ سب سے پہلے، باپ کا رشتہ بعد میں، نبی کا رشتہ سب سے پہلے، ماں کا رشتہ بعد میں، نبی کا رشتہ سب سے پہلے، بہن کا رشتہ بعد میں، نبی کا رشتہ پہلے ہے، پھوپھی کا رشتہ بعد میں ہے، نبی کا رشتہ پہلے ہے، خالہ کا رشتہ بعد میں ہے، نبی کا رشتہ پہلے ہے۔ سنیے، ایک صحابیہ ہے، ایک عورت ہے، صحابیہ ہے، انہیں خبر ملی، کسی نے جھوٹی خبر دی کہ نبی شہید کر دیے گئے، معاذ اللہ۔ اب وہ چلی جنگ کی طرف، میدان جنگ کی طرف، جو ملے پوچھے میرے نبی کی خبر دیجیے کس حال میں ہے۔ خبر دینے والے نے کہا اے عورت، اے خاتون، تمہارا شوہر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ وہ خاتون کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کا دیا۔ آگے بڑھتی ہے، کسی نے کہا تمہارے والد شہید کر دیے گئے، ان کا سر دم سے جدا ہو گیا ہے۔ وہ عورت کے خاتون کہتی ہے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کا دیا۔ آگے بڑھتی ہے، کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہے۔ جب خبر دی گئی کہ نبی بالکل صحیح ہے، نبی سلامت ہے، وہ عورت کہتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے، وہ نبی کی عاشقہ کہتی ہے باپ رہے یا نہ رہے، بیٹا رہے یا نہ رہے، شوہر رہے یا نہ رہے، میرا نبی ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہمت و حوصلہ والی عورتیں تھی، نبی کی صحابیہ تھی۔ ماں کا رشتہ دنیا تک ہے، باپ کا رشتہ دنیا تک ہے، بھائی کا رشتہ دنیا تک ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہے باپ بھی ہے موجود، جب تک سانسیں چل رہی ہے بیٹا بھی سمجھ رہا ہے کہ باپ ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے بیوی سمجھ رہی ہے شوہر ہے۔ جیسے ہی سانسیں بند ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، اب نہ باپ ساتھ میں جانے کو تیار، نہ بیٹا ساتھ میں جانے کو تیار، نہ بیوی ساتھ میں جانے کو تیار، نہ ماں ساتھ میں جانے کو تیار، سب قبر میں اتار کے آ جاتے ہیں۔ اگر قبر میں کوئی کام آنے والا ہے تو وہ مدینے کا تاجدار ہے، مدینے کا لال ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، جو نبی تمہیں قبر میں کام آئے ان کی محبت دل میں بساؤ، جو نبی میدان محشر میں تمہیں بسائے ان کی محبت دل میں بساؤ۔ اور اگر تمہارا باپ وہاں بھی ہو جائے لات مار دو، تمہارا بیٹا جو وہاں ہو جائے لات مار دو، تمہارا خالو رشتے دار کوئی وہاں بھی ہو جائے لات مار دو، اس لیے کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، نبی کا نہیں، وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے، ہم کیا کہ دعوام کرتے ہیں نا، جی جب بات آتی ہے کیسے چھوڑ دیں، جی یہ تو خالو ہے، یہ تو پھوپھا ہے، جی جی شادی میں کیسے نہ بلائے، مگر وہی خالو اور وہی پھوپھا ایک دن صرف تمہاری اماں کو گالی دے دیں جی 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 تو اگلی شادی میں کہو گے نہیں بلائیں گے، میری ماں کو گالی جی 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 بے شک نہیں بلائیں گے۔
باپ کو گالی دی تھی، بے شک۔ اب خالو نہیں ہے، اب پھوپھا نہیں ہے، سنو باپ کو تمہارے گالی دے گا کافر نہیں ہوگا، بے شک۔ تمہاری ماں کو گالی دے گا کافر نہیں ہوگا، اور نبی کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا، نبی کی توہین کرے گا تو کافر ہوگا۔ کافر ہو جائے گا۔ اور نبی تو نبی ہے، نبی کی نالین پاک کی توہین کرے گا کافر ہو جائے گا۔ ارے علماء نے یہاں تک فرمایا نبی تو نبی ہے، نبی کے جسم پاک سے لگے ہوئے مبارک کپڑے کو کوئی میلا کہہ دے گا، گندا کہہ دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ۔ وہ نبی جی سبحان وہ نبی جن کی عظمتوں کا ڈنکا عرش پہ بج رہا ہے، بے شک بے شک۔ وہ نبی جن کی عظمتوں کا ڈنکا جنت میں ہے، بے شک۔ وہ نبی جن کے صدقے میں جنت ہے، وہ نبی جن کے صدقے میں ساری نعمت ہے، وہ نبی جن کے صدقے میں یہ زمین ہے، جن کے صدقے میں یہ آسمان ہے، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی۔ خدا فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا ہی نہیں بے شک۔ بلکہ خدا فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں خدا ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا، یہ بھی سبحان اللہ۔ وہ نبی اور ان کے صدقے میں ہم پر مہربانی، سبحان اللہ، یہ وہ ہمیں وہ نبی ملے ہیں، اس نبی کے امت میں ہونے کا ہمیں شرف ملا ہے، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا تو انبیاء کرام نے کی ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہمارے اور آپ کے نبی سنیے غور سے، شب معراج کی رات میں لامکہ تشریف لے گئے، خدا کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ خدا نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں کے بعد میں بھیجا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ جی سبحان اللہ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا پوچھ رہا ہے اپنے محبوب سے کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو نبی عرض کرتے مولا کوئی تکلیف نہیں۔ خدا فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں کے بعد میں اس لیے بھیجا ہے کہ جو پہلے آئے گی امت بعد والی امت کو خبر ہو جائے گی اس امت نے کیا کیا ہے۔ کوئی امت جھوٹ بولے گی بعد والوں کو خبر ہو جائے گی، نافرمانی کرے گی بعد والوں کو خبر ہو جائے گی، گناہ کا کام کرے گی بعد والوں کو خبر ہو جائے گی۔ اے نبی آپ کی امت کو ساری امتوں کے بعد میں بھیجا ہے، ساری امتیں آئیں گی آگے چلی جائیں گی، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہ ہوگی، آپ کی امت نافرمانی کرے گی پردہ پڑا رہے گا، آپ کی امت گناہ کا کام کرے گی کسی امت کو خبر نہ ہوگی۔ ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں کے بعد میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کی امت گناہ بھی کرے تو کسی کو خبر نہ ہو۔ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا، ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے۔ یہ صدقہ ہے کس کا؟ یہ صدقہ ہے ہمارے نبی کا، یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ تو حضرات اب ایسے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے بھلا بتائیے مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نبی تو وہ ہیں۔ یہ دیکھیے اب آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کچھ بیسک باتیں سن لیجئے، ضروری باتیں سن لیجئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہابی دیوبندی سنی بریلوی اور یہ سب جو اختلاف ہے جھگڑا ہے آپس میں، یہ سب جو لڑائی ہے یہ نیاز فاتحہ کی لڑائی ہے، یہ لنگر اور چادر کی لڑائی ہے، یہ عرس اور گاگر کی لڑائی ہے، یہ حلوہ اور پراٹھے کی لڑائی ہے۔ نہیں، یہ تو قسمت کی بات ہے نا، میں نے پہلے ہی کہا کہ ہماری قسمت میں یہ سب چیزیں ہیں اور ان کی قسمت میں نہیں ہے، مگر لڑائی اس کی نہیں ہے۔ تم مرغا نہ کھاؤ کوئی بات نہیں، تمہیں بریانی نہیں پسند مت کھاؤ، تمہیں کبا پسند مت کھاؤ، مگر بات یہ ہے اصل اختلاف، اصل لڑائی، اصل جھگڑا، اصل وجہ یہ ہے
کہ ان وہابیوں نے میرے آقا کی توہین کی. یہ کتاب حفظ الایمان ہے, اس کا پیج نمبر 15 ہے. اس میں دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں, پاگلوں, جانوروں کو بھی ہے. معاذ اللہ. لکھتا ہے اس کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب نہیں. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ حضور کی کون سی خاص بات ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر, بلکہ ہر سبی و مجنون, سبی مانے بچہ, مجنون مانے پاگل, بلکہ جمی حیوانات و بہائم, جمی مانے تمام, حیوانات مانے جانور, بہائم مانے چوپائے, یعنی تمام جانوروں اور چوپایوں کو بھی حاصل ہے. معاذ اللہ بولیے معاذ اللہ. ایسا لکھنے والا مسلمان ہوگا؟ اب آپ لوگ کہتے ہیں داڑھی والے کو غلط کہتے ہو, یہ آپس میں جھگڑا کرتے ہو. میرے نبی نے فرمایا تھا, حدیث پاک سنیے, آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. نبی نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ کتنے فرقے ہوں گے؟ کس کا فرمان ہے؟ 73 فرقے ہوں گے. نبی فرماتے ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ جنتی ہوگا. واقعی صاحب یہ کس نے فرمایا؟ کس کا فرمان ہے؟ ایک جنتی باقی صاحب. تو یہ جہنمی نبی نے فرمایا نا, اور نبی نے جو فرمایا وہی ہم کہہ دیں تو جھگڑا ہو جائے. نبی نے فرمایا سب جہنمی ایک جنتی, تو وہی تو ہم بھی کہتے ہیں وہابی جہنمی, دیوبندی جہنمی, قادیانی جہنمی, رافضی جہنمی اور سنی جنتی. سنی جنتی. اور تاریخ بھی پڑھ لو, سنی ہی وہ فرقہ ہے جو حضور کے زمانے سے ابھی تک چلا آیا ہے. اسی ہندوستان کی تاریخ پڑھو, پرانی کتابیں اٹھا کر کے کھنگال لو, تاریخیں پڑھ ڈالو. 1857 سے پہلے اس ہندوستان میں کوئی ایک وہابی ہو تو بتاؤ. بے شک بے شک. کوئی ایک وہابی ہو تو بتاؤ. اسی ہندوستان میں 1857 سے پہلے کوئی ایک دیوبندی ہو تو بتاؤ. 1857 سے پہلے اسی ہندوستان میں نہ کوئی وہابی تھا, نہ دیوبندی تھا, نہ اہل حدیث کہلانے والے یہ خبیث تھے, نہ جماعت اسلامی تھی, نہ تبلیغی جماعت تھی. یہ سب بعد کی پیداوار ہے. اور سنی مزار والے, درگاہ والے, لنگر والے, نظر و نیاز والے, چادر چڑھانے والے, مزاروں پہ جانے والے ہر دور میں صحابہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں. تو بتائیے جو اس دور سے چلا آیا وہی فرقہ جنتی ہوگا. اور آپ اپنے علاقے میں جائزہ لے لیں, کسی بھی گاؤں میں جہاں وہابی دیوبندی ہو وہاں جا کر کے پتہ لگا لیں, اور جو وہابی ہو گیا دیوبندی ہو گیا پتہ لگا لے کہ وہ وہابی ہوا ہے اس کا باپ سنی ہوگا, اور باپ بھی اگر وہابی نکلا تو دادا سنی ہوگا, اور دادا اگر وہابی نکلا تو پردادا ضرور سنی ہوگا. اور قریب قریب گاؤں میں پتہ لگا لیجیے, اگر کوئی گاؤں وہابی کا ہو گیا تو یا تو 10 سال پہلے ہوا ہوگا, یا 20 سال پہلے ہوا ہوگا, یا 50 سال پہلے ہوا ہوگا, 100 سال پہلے وہابی سنی تھے. بے شک. تو مطلب کیا ہوا؟ نئی جماعت کون سی ہوئی؟ نئی جماعت کون سی ہوئی؟ یہ وہابی کی جماعت نہیں ہوئی, دیوبندی جماعت نہیں ہوئی, تبلیغی جماعت نہیں ہوئی. ہم دیکھیں, اور آج تم کہتے ہو, یہ دیوبندی کہتے ہیں یہ شرک, مزار پہ جانا شرک, فاتحہ کرنا شرک, عرس کرنا شرک, لنگر کرنا شرک. تو یہ جو شرک چلاتے ہو, اور شرک کرنے والا مشرک, شرک کرنے والا مشرک ہے. تو جب مشرک ہوگا تو آپس میں نکاح نہیں ہوگا. تو اے وہابیوں اپنا شجرہ پڑھ لو, اپنے باپ دادا کا پتہ لگا لو, تم اپنے فتوے سے اپنے کو حرامی کر دو.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تم وہابی ہوئے تمہارا باپ سنی تھا جی۔ مزار پہ جاتا تھا تو تم نے تمہارے فتوے سے مشرک ہوا جی بے شک جب مشرک ہوا تو نکاح ٹوٹا جی۔ اور نکاح ٹوٹا تم پیدا ہوئے حرام کی اولاد ہے۔ اور تمہارا اگر بے اتفاق تمہارا باپ بھی وہابی تمہارا دادا سنی جی تو دادا سنی تمہارے فتوے سے مزار پہ جانے پر مشرک تو دادا کا نکاح ٹوٹ گیا جب نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارا باپ حلالی ہوا کہ حرامی تو یہ میں نہیں کہتا یہ تو تم خود کہہ رہے ہو تمہارے فتوے سے ہو رہا ہے الحمدللہ ہم بھی سنی ہمارے باپ بھی سنی ہمارے دادا بھی سنی ہمارا خاندان سنی ہے ہم سنی ہیں سنی رہیں گے سنی مریں گے اور اعلان کریں گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا نشہ بھی پڑے گا السلام والسلام میرا نشہ بھی پڑے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدا لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد فتحت کی آمد طٰہٰ کی آمد اور نور کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا فاطمہ یا فاطمہ باطل کا کر کاتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ کا کر کاتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ کا کر کاتبہ یا فاطمہ یا کا کر کاتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ تو حضرات گرامی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سوچئے دماغ سے کام لیجئے غور کیجئے لہذا وہ دین اختیار کیجئے جس پر آپ کے باپ بھی تھے دادا بھی تھے پردادا بھی تھے جو دین صحابہ سے چلا ہے کربلا سے چلا ہے اور اجمیر و بغداد و کنیر ہوتے ہوئے بریلی ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے پیلی بھی شریف ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے اور ان بزرگوں کا دامن تھامے ہوئے تھامے رہیں گے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے تھے جاتے ہیں جاتے رہیں گے اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو مسجد پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں 100 سال پرانی مسجد ہے تو وہاں پتہ لگا لیجئے گا مسجد وہ تھی سنیوں کی تھی بعد میں وہابیوں نے قبضہ کیا ہے بہت سی جگہ پر جا کر کے لوگوں کا ایمان و عقیدہ خراب کر کے ارے زیادہ دور نہیں میں کانپور سے آ رہا ہوں کانپور کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی جس نے یہ کتاب لکھی ہے 11 یا 12 سال تک رہا سلام بھی پڑھتا تھا قیام بھی کرتا تھا میلاد کی محفل بھی کرتا تھا فاتحہ بھی دیتا تھا جب لوگوں نے کہا یہ میلاد کیوں پڑھتے ہو سلام کیوں پڑھتے ہو نظر و نیاز کیوں کرتے ہو تو اسی مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا تھا کہ اگر ہم سلام نہیں پڑھیں گے میلاد نہیں پڑھیں گے نظر و نیاز نہیں کریں گے فاتحہ نہیں دیں گے تو لوگ مجھے وہابی کہہ کے نکال دیں گے کیا کہا تھا لوگ مجھے وہابی کہہ کے نکال دیں گے اور میری کتاب میں نہیں بریلی کی کتاب میں نہیں انہی دیوبندیوں کی کتاب تذکرۃ الرشید میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں انہی کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں مسجد سنیوں کی تھی مدرسہ سنیوں کا تھا آیا اور میلاد کی محفل بھی کرتا سلام بھی پڑھتا صلاۃ و سلام بھی پڑھتا فاتحہ بھی کرتا دھیرے دھیرے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا اور جا کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کیا چاہتے ہو ایمان بچانا ان بزرگوں کی دامن سے وابستہ ہو جاؤ چاہتے ہو ایمان بچانا صحابہ کے طریقے پر رہو چاہتے ہو ایمان بچانا اہل بیت کے طریقے پر رہو چاہتے ہو ایمان بچانا اجمیر کے
اجمیر کے دولہا غریب نواز کے مشن پر رہو، ایمان بچانا چاہتے ہو تو صابر پاک کے مشن پر رہو، ایمان بچانا چاہتے ہو تو سرکار مدار پاک زندہ شاہ مدار کے مشن پر رہو، ایمان بچانا چاہتے ہو تو مخدوم اشرف سلطانی کے طریقے پر رہو، جو ان بزرگوں کا طریقہ تھا اس طریقے کو اپنائے رہو، ایمان بچا رہے گا۔ اور وہی طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، وہی طریقہ مظہر اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، وہی طریقہ شیر ہندوستان بتا رہے ہیں، وہی پیغام شیر ہندوستان دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ سنو، سنیے غور سے، ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو، دنیا میں کوئی آپ پر احسان کر دے، بیمار ہو، پیسہ نہ ہو، کوئی آپ کا علاج کروا دے، آپ اس کا احسان مانتے ہیں کہ بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی اگر آپ بھوکے ہوں، کوئی کھانا کھلا دے، بڑا احسان مانتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ضرورت ہو، پیسہ نہ ہو، کوئی آپ کو پیسہ دے دے، ضرورت پہ کام آ جائے، آپ بہت احسان مانتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی آپ پر احسان کر دے، ہم برے موقع پر کام آ جائے تو زندگی پر احسان مانتے ہیں۔ برے وقت پہ کام آیا تھا، برے وقت پہ کام آیا تھا، جان جانے والی تھی، جان بچا لی تھی، بھوک سے تڑپ رہا تھا، بھوک مٹا دی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ دنیا کی چیزیں ہیں، سب سے بڑا احسان جب ہوتا ہے کہ کوئی تمہارا ایمان بچے گا، یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب ہو، ایمان بچ جائے گا تو قسم خدا کی جنت میں جاؤ گے، اور اگر ایمان نہ بچا تو کچھ بھی کر لو سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سب سے اصل جو ہے ایمان ہے۔ سنیے، ایک کافر ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، مندروں میں جاتا ہے، گھنٹا بجاتا ہے، بولیے، اب وہ 60 سال کی عمر میں آپ کے پاس آیا، مولانا ندیم صاحب کے پاس یا مولانا جنید صاحب کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا دیجئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اب 60 سال کی عمر میں 10:20 پہ کلمہ پڑھ لیا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور 11 بجے انتقال ہو گیا، موت آ گئی۔ اب آپ بتائیے، وہ آپ کے عقیدے کے اعتبار سے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ ایک وقت کی نماز بھی نہیں تو پڑھی، ایک وقت کا روزہ تو نہیں رکھا، ایک وقت کا ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک بار مسجد نہیں گیا، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ بولی جائے گا نا؟ کیوں جائے گا؟ ایمان۔ اور ایک شخص وہ ہے جو بچپنے سے لے کر 60 سال کی عمر تک سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، حج پہ حج، حج پہ حج، زکات پہ زکات، سب کچھ کرتا رہا، اور 60 سال کی عمر میں اس نے کہہ دیا کہ خدا ایک نہیں ہے، یا بت کے سامنے سر جھکا دیا۔ اب بتائیے وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اتنی نمازیں پڑھی 60 سال تک، اتنا روزہ رکھا، اتنا حج کیا، اتنی زکاتیں دی، تو یہ 60 سال تک نماز بھی پڑھتا رہا، روزہ بھی رکھتا رہا، حج بھی کرتا رہا، صرف ایک بات کہہ دیا خدا ایک نہیں تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا، اور وہ 60 سال تک دوسروں کو خدا مانتا رہا، آخر میں آدھا گھنٹہ پہلے مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جانے لگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بخشش کا دار و مدار نماز پر نہیں ہے، روزہ پر نہیں ہے، حج پر نہیں ہے، زکات پر نہیں ہے، بخشش کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو جنتی ہے، ایمان پر مرا تو جنتی ہے، اور ایمان پر موت نہ آئی تو جہنمی ہے۔ تو سب سے اہم ایمان ہے۔ عمل میں کمی ہو سکتی ہے،
نماز میں کوتاہی ہو سکتی ہے، گناہ کا کام ہو سکتا ہے، مگر ایمان ہے، گناہگار ہے، نبی شفاعت کریں گے، بے شک بے شک، نبی بخشوائیں گے۔ نبی فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، خرچ لیتی ہے گناہ پرہیزگاری تو وہ گنہگار ہے شفاعت ہوگی، اور اگر غدار ہے تو شفاعت نہیں ہوگی۔ ہاں تو میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بد مذہب ہے، بد دین ہے، وہابی ہو یا دیوبندی، رافضی ہو یا قادیانی، نبی کا فرمان ہے لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، لا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہ کرو، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اگر تمہیں وہ مل جائیں تو انہیں سلام نہ کرو، وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ بیمار پڑے تو عیادت کرنے نہ جاؤ، دیکھنے نہ جاؤ، اور وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پہ نہ جاؤ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھنا، کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھنا ہے۔ جب یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے تو ہم اس کو مانیں گے کہ نہیں؟ ضرور مانیں گے۔ بولیے مانیں گے کہ نہیں؟ تو ان وہابیوں دیوبندیوں کا یہ عقیدہ میں نے آپ کو سنایا، یہ دیکھیے یہ کتاب ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں، یزید کیا جنتی ہے؟ نہیں، وہ جنتی کہیں گے؟ کیا یزید کے بارے میں آپ یہ کہیں گے وہ صحیح آدمی تھا؟ بولیے کیا یزید کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کے نام کے ساتھ اچھے سے حضرت اور رحمت اللہ علیہ لگایا جائے؟ بولیے آپ کہیں گے؟ اب یہ دیکھیے ان غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والوں کا فتویٰ، ان کا مدرسہ بنارس میں ہے، جامعہ سلفیہ، وہاں کا فتویٰ اس کے اندر چھپا ہے، لکھتا ہے کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا استعمال حرام نہیں بلکہ جائز و درست ہے، اور صرف جائز و درست ہی نہیں بلکہ مستحب اور مستحسن ہے۔ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے جو یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، انہی وہابیوں کی کتاب ہے خلافت معاویہ و یزید، اس کتاب کے اندر انہی دیوبندیوں نے لکھا ہے، ان کا مولوی محمود عباسی لکھتا ہے امام حسین اگر کربلا میں زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا۔ امام حسین کو باغی لکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہی دیوبندیوں کا مولوی ابھی طارق ذلیل ہے پاکستان کا، وہ امام حسین کو پاگل کہہ رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور میدان کربلا کے بارے میں لکھا کہ وہ دو حکومت کی لڑائی تھی، معاذ اللہ۔ اب اس کے بعد بھی کہو کہ برا نہ کہا جائے، وہ نبی کی شہزادی کے بارے میں تقویۃ الایمان کے اندر دیوبندی لکھے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کہو دیوبندیوں میں خرابی کیا ہے؟ ان دیوبندیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اس کے بعد کہو دیوبندیوں میں خرابی کیا ہے؟ دیوبندیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس کے بعد کہتے ہیں دیوبندیوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ انہی وہابیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا معاذ اللہ کہ خدا چاہے تو ہزاروں محمد پیدا کرتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کہو دیوبندیوں میں اور وہابیوں میں خرابی کیا ہے؟ ان تبلیغی جماعت والوں نے معاذ اللہ رب العالمین ایسی توہینیں چھاپی ہیں اور اپنی کتاب
کتاب کے اندر لکھا تہذیب الناس کے اندر کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، معاذ اللہ رب العالمین، پھر بھی کہتے ہو کہ ان کا عقیدہ ان کو برا کیوں کہا جاتا؟ جو ایسے گندے عقیدے والے ہوں گے، سنیے، جو عالم اگر کہے گا نہیں، اب میں آپ کو حدیث سنا دوں، یہ حدیث کی کتاب بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر وہ کتاب حدیث موجود ہے، نبی فرماتے ہیں، سنیے عالم کی ذمہ داری کیا ہے، عالم کی ذمہ داری، حضرت مولانا نجیب صاحب موجود ہیں، نبی فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں، جب بد مذہبیاں پھیلیں تو عالم پر فرض ہے، عالم پر فرض ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور ان کا رد کرے، لوگوں کو ان کے فتنوں سے بچائے، اور جو عالم ایسا نہ کرے گا، وَمَن لَّمْ يُظْهِرْ عِلْمَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو عالم لوگوں کو بتائے گا نہیں، جو عالم ان کے بارے میں خبردار نہیں کرے گا، نبی فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس عالم پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس عالم پر سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ جی بے شک۔ بولیے اب آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اس عالم کا اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، اس عالم کا فرض بھی قبول نہیں ہوگا، نفل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کس کے بارے میں؟ جو عالم سچی بات نہ بتائے، جو حق بات نہ بتائے، جو ان کی خرابیاں نہ بتائے، جو بات ہو وہ کھل کر کے بیان کر دے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے بتا دیں، مولانا ندیم صاحب کا کام ہے بتا دیں، امام صاحب کا کام ہے بتا دیں، اگر برا لگے تو آپ اپنے گھر پہ جا کر کے 2 روٹی بڑھتی کھا لیں، اگر برا لگے تو آپ دوبارہ ہمیں نہ بلائیں، برا لگے تو آپ ہمیں گالی دے رہے ہمیں چلے گا، مگر ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں بتانا ہے، اگر نہیں بتائیں گے تو خدا کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی۔ اب ذرا سوچے، امام، ارے جب عالم سچ نہیں بتائے گا، حق نہیں بتائے گا تو اس کا ہی فرض قبول نہیں ہوگا، اسی کا نفل قبول نہیں، تو پیچھے پڑھنے والے اور امام بنانے والے کا کیا ہوگا؟ جی بالکل حق، بالکل حق ہے۔ تو امام اسے بناؤ جو سچی بات کرنے والا ہو، امام اسے بناؤ جو وہابی کو وہابی کہتا ہو، دیوبندی کو دیوبندی کہتا ہو، جو ان کی خرابی بتاتا ہو، جو حق بات بتاتا ہو، جو ادھر بھی وہ سچ بولے ادھر کو بھی سچا کہے، ادھر بھی نذرانہ لے ادھر بھی نذرانہ لے، سنی کا بھی نکاح پڑھائے، وہابی کا بھی نکاح پڑھائے، تو ایسا عالم نہیں ہے، ایسا عالم کھلا شیطان ہے۔ کیا ہے؟ ادھر بھی نظرانہ چاہیے ادھر بھی نظرانہ چاہیے، دونوں ہاتھ میں لڈو چاہیے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ شیطان ہے، شیطان۔ کیا ہے بولیے؟ شیطان ہے۔ عالم اگر ہے تو یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کو کیا پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کو کیا پسند ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ نبی کی شریعت کیا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ نبی کا دین کیا کہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ خانقاہ حسنیہ میں شیر ہندوستان کی ذات ہو یا اور شہزادے ہو، یا شہزاد گانے شیر ہندوستان ہو یا ان کے غلام ہو، وہ اعلان یہ کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں نہ بلانا ہے نہ بلاؤ، تمہیں نہیں دعوت دینا ہے مت دعوت دو، امامت نہیں کروانی ہے مت کرواؤ، مگر ہم بولیں گے تو حق بولیں گے، ہم بولیں گے سچ بولیں گے، جو بولیں گے حق بولیں گے، حق کے علاوہ جو حق ہوگا اسے حق بتائیں گے، جو باطل ہے اسے باطل بتائیں گے، اس لیے بتائیں گے کہ ہماری ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے مولانا ندیم صاحب آئے تھے بتائے نہیں، حافظ جنید صاحب نے پروگرام کروایا تھا بتایا نہیں، حافظ عمران صاحب آئے تھے کچھ بتایا نہیں، نقیب الرحمان آیا تھا کرایہ بھی منگایا ٹکٹ بھی کروایا بتایا نہیں، ہم نے بتا دیا۔ جس کو ماننا ہو مانے
اور یہ سوچتے رہے کہ اب میرے رشتہ دار میں تو خالو وہابی ہے، رشتہ دار میں پھوپھا وہابی ہے، اتنا پرانا رشتہ ہے، تو رشتہ دیکھتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے، نہ باپ دیکھتا ہے نہ بھائی دیکھتا ہے، نہ خالو دیکھتا ہے نہ چچا دیکھتا ہے۔ نبی کا عاشق دیکھتا ہے تو نہ دیکھتا ہے کہ تو جان مانگو تو جان دیں گے، تو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، پر نور کی آمد، محبوب کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو سب مانتے ہیں کیا؟ جی جی انشاءاللہ۔ جی کیا ہوا چچا بیٹھیے تو 2 منٹ کی بات ہے۔ ارے آپ اپنی آپ کے اولاد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کو سمجھائیے اور سب سمجھیے بات کو۔ بات اگر بری لگ رہی ہے تو بتائیے۔ تو اب سن لیجئے، 2 منٹ کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں سب لوگ؟ سب بریلی شریف کے ماننے والے ہیں اعلیٰ حضرت کے؟ تو جو اعلیٰ حضرت کی بات، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بات بھی تو مانیں گے؟ بولیے مانیں گے؟ اب میں اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں، سنیں گے؟ اس کو سنا دوں گا، اپنی بات مکمل کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں نفرت، جھگڑا، یہ شدت، یہ سختی، یہ کیوں؟ سنیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنا رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے 14ویں جلد میں لکھا ہے، نفرت دینیہ مکروہ تنزیہی و اساءت، مکروہ تحریمی و حرام صغیرہ و کبیرہ و مراتب بدعت و ضلال و انواع کفر و ارتداد، سب سے حسب مرتبہ ہے نفرت دینیہ۔ دینی نفرت جو ہوتی ہے، حرام سے نفرت ہے کہ نہیں؟ جوئے سے، شراب سے، اس سے اس سے، تو مکروہ سے، حرام سے، صغیرہ گناہ کبیرہ، بدعت، ضلال، کفر، ارتداد، یہ سب چیزوں سے نفرت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ تو فرماتے سب سے حسب مرتبہ، جس کے درجات مستحب سے فرض اعظم بلکہ ضروریات دین تک ہوں گے۔ نفرت کے درجے ہیں، کوئی نفرت مستحب ہے، کوئی نفرت واجب ہے، کوئی نفرت فرض ہے، کوئی نفرت فرض اعظم ہے۔ نفرت کی بات کر رہا ہوں، نفرت کی، نفرت فرض ہے، فرض بلکہ ضروریات دین تک ہیں۔ اب سنیے، فرماتے ہیں لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، ادون سے ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو سب سے بری چیز ہے اس سے نفرت نہ کرے، اور جو ہلکی بری ہے اس سے نفرت کرے، تو یہ اس نفرت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب بولے شراب سے نفرت نہ ہو، شراب پیے، اور اس کے بعد بات آئے اوجھڑی کھانا مکروہ ہے، یا جھینگا مچھلی کو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ خلاف اولا ہے، تو وہ کہے نہیں یہ مکروہ ہے، میں نہیں کھاتا، اور شراب پیتا ہے۔ تو بتائیے زیادہ نفرت شراب سے ہونی چاہیے کہ مکروہ سے ہونی چاہیے؟ شراب سے زیادہ نفرت حرام سے ہوگی نا، تو اس سے نفرت نہیں کر رہا، حرام سے، اور مکروہ سے نفرت کر رہا ہے، مکروہ ہے، میں نہیں کھاتا، میں اس سے بہت نفرت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اگر نفرت ہوتی تو پہلے ویسے ہوتی۔ اب سنیے آگے، لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، ادون سے ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے، مکروہ۔ اب کون سی چیز کس سے بری ہے؟ اب کون کس سے بری ہے وہ بتا رہے ہیں، سنتے جائیے۔ مکروہ تنزیہی سے اساءت بری ہے، اساءت سے مکروہ تحریمی بدتر ہے، اس سے کبائر گناہ کبیرہ اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہیں، اور ان سے بدعت و ضلال گمراہیت بدتر ہے، اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں، اور ان سب سے کفر بدتر ہے۔
ان سب سے گناہ کبیرہ سے، بدعت سے، گمراہی سے، حرام سے، صغیرہ سے، کبیرہ سے کیا بدتر ہے؟ کفر بدتر ہے، اور اس میں بھی مراتب ہیں، اس میں بھی درجے ہیں۔ کفر اصلی سے ارتداد بدتر ہے، اور اس میں بھی ترتیب ہے۔ کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، اور اس سے بدتر مجوسیت، ایک سخت قسم نصرانیت اور اس سے بدتر مجوسیت، اس سے بدتر بت پرستی، بتوں کو پوجنا، بت پرستی، اس سے بدتر وہابیت۔ سنا آپ نے؟ بت پرستی سے، کفر سے، یعنی کہ کفر اصلی میں مجوسیت سے، نصرانیت سے، یہودیت سے، ان سب سے بدتر وہابیت۔ اور آگے سنیے، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت۔ اب آگے سنیے، افعال، افعال سمجھے؟ عمل، فعل، شراب پینا ایک فعل ہے، جوا کھیلنا فعل ہے، تو یہ حرام کام ہے، تو فرماتے یہ افعال، یہ حرام کام کیسے ہی شنیع ہو، کتنے ہی برے ہو، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا برا کفر ہے اتنا برا یہ داڑھی چلانا نہیں ہے۔ بھائی آپ اگر کسی نے معاذ اللہ شراب پی لی تو شراب پینے کی وجہ سے اس کا دوسرا عمل خراب نہیں ہوگا۔ نماز پڑھی تھی، نماز کا ثواب ہے، اس کو ملے گا۔ کسی نے داڑھی چھلوائی ہے تو داڑھی چھلوانے کا گناہ ہوگا، مگر کوئی ثواب کا کام کیا تھا، ثواب کا کام برباد نہیں ہوگا۔ یعنی جو گناہ کرے گا تو اس گناہ کا گناہ تو ہو، گنہگار تو ہوگا، مگر دوسرا ثواب کا کام برباد نہیں ہوگا۔ مگر کفر جب ہوگا تو سارے عمل کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ تو جتنا برا کفر ہے اتنا برا کوئی عمل نہیں، جتنا برا کفر ہے کوئی عمل برا نہیں، اتنا برا کوئی عمل نہیں۔ اب سنیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بت پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے۔ کیسا وداد، کہاں کا اتحاد، بلکہ غلامی و انقیاد، اور ان سے بھی بدتر، بت پرستوں سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی سزائیں دی جاتی ہیں، اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے سر مشیخیت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے۔ اور فرماتے جب مشرکین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت سے نفرت کا ادعا محض سفید جھوٹ ہے۔ جب دیوبندیوں سے ملنا جلنا ہے، وہابیوں کے وہاں آنا جانا ہے، وہابی کے وہاں کھانا کھانا ہے، اور پھر کہے مجھے شراب سے نفرت ہے، تو فرماتے اعلیٰ حضرت وہ جھوٹا مکار ہے۔ شرابی سے نفرت بعد میں کرو، وہابی سے نفرت پہلے کرو۔ اگر وہابی سے نفرت نہ ہو اور شراب سے نفرت ہو تو فرماتے وہ جھوٹا ہے۔ اگر سچی نفرت ہے تو پہلے وہابی سے، پہلے دیوبندی سے ہوگی۔ اب سنیے، اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تو افعال سے ایک درجہ ہی بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی۔ اگر بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی، دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی۔ تو ان مولویوں کو بھی پہچانو سنیو، جو ہندوؤں کے خلاف بولنے تو پہلے آتے ہیں مگر دیوبندی کی دال نہیں نکلتی، وہابیوں کا واو نہیں نکلتا۔ ملک کا ماحول خراب کرنے کی فکر ہوتی ہے، دنگا کرانا چاہتے ہیں۔ نرسنگا نند بعد میں گستاخی کر رہا ہے، ان وہابیوں نے پہلے گستاخی کی ہے۔ تریپورہ میں نبی کی توہین ہندوؤں نے بعد میں کی ہے، ان دیوبندیوں نے نبی کی توہین پہلے کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بت پرستوں سے تمہیں لاکھ درجہ نفرت ہے تو ان دیوبندیوں سے کروڑ درجہ نفرت کرو۔ تو اعلیٰ حضرت کے فتوے سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا رد بعد میں کرو، دیوبندیوں کے رد پہلے کرو، وہابیوں کے رد پہلے کرو، غیر مقلدوں کے رد پہلے کرو، تبلیغی جماعت والوں کا رد پہلے کرو۔ گورنمنٹ کورونا کے زمانے میں جنگل تبلیغی جماعت کے چوکوں سے مار رہی تھی اور درد سنا کلیوں کو ہو۔ بالکل ہے
ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ اس ہندوستان کو ان تبلیغی جماعت والے ان وہابیوں دیوبندیوں سے پاک کر دے، اور ہو سکتا ہے اسی سے پاک کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ آئی ہو، اللہ جس سے چاہے پاک کروا دے، ہے کہ نہیں؟ تو ارے ہم تو یہ دعا کرتے رہے کورونا میں کہ جتنا کورونا ہے، یہ وبا ہے، یہ بلا ہے، اے اللہ ان وہابیوں پہ ڈال دے، ان دیوبندیوں پہ ڈال دے، اس لیے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نبی کی گستاخی کرے ایسوں کے بارے میں، فرمایا اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ نبی کی توہین اگر ہوگی تو وہ توبہ بھی نہیں سنی جائے گی، مار کر کے قتل کر کے اس کو اس کی ناپاک ہستی سے زمین کو پاک کیا جائے گا، یہ ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں سے ہمیں بچائے، اور اگر ان سے نفرت نہیں ہے، ان سے دوری نہیں ہے تو سنیے کوئی کام کی چیز نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرتے رہو، محبت کا دعویٰ کرتے رہو، محبت جب بھی ہوتی ہے نفرت کے ساتھ ہوتی ہے، محبت جب بھی ہوتی ہے نفرت کے ساتھ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے محبت بھی نفرت بھی؟ ہم کہیں گے ہاں، ماں سے محبت ہے تو ماں کو گالی دینے والے سے نفرت ہے، بولے نفرت ہوگی؟ اور کوئی آپ کے سامنے آپ کی ماں کو گالی دے اور آپ بلا کر کے بٹھا کر کے چائے پلائیں اور پھر کہیں ماں سے بڑی محبت ہے تو لوگ مان لیں گے؟ کوئی مانے گا؟ بڑا بے وقوف ہے، یہی تو غدار ہے، نالائق بیٹا ہے، ماں کو گالی دے رہا، چائے پلا رہا ہے۔ تو ماں سے محبت ہوگی تو ماں کو گالی دینے والے سے نفرت، یعنی جہاں محبت ہوگی وہاں نفرت ضرور ہوگی۔ باپ سے محبت ہے تو باپ کو برا کہنے والے سے نفرت، اور اگر نفرت یہاں پر نہیں ہے تو باپ سے محبت میں جھوٹا، ماں سے محبت میں جھوٹا۔ نبی سے محبت ہوگی تو وہابی سے نفرت ضرور ہوگی، نبی سے محبت ہوگی دیوبندی سے نفرت ضرور ہوگی، نبی سے محبت ہوگی تبلیغی جماعت سے نفرت ضرور ہوگی، نبی سے محبت ہوگی اہل حدیث کہلانے والوں سے نفرت ضرور ہوگی۔ اور اگر نفرت نہیں ہے تو لاکھ دعویٰ کر لو، سر پٹک پٹک کے مر جاؤ، تمہارا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، تم جھوٹے ہو، جھوٹے ہو، جھوٹے ہو۔ ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، دعویٰ بے اثر ہے، جھوٹی ہے محبت۔ اگر محبت ہوگی تو نفرت ہوگی، اللہ والوں سے محبت ہوگی تو ان کے دشمنوں سے نفرت ہوگی، غریب نواز سے محبت ہوگی تو ان کے دشمن سے نفرت ہوگی، غوث اعظم سے نفرت ہوگی تو غوث اعظم کے دشمنوں وہابیوں دیوبندیوں سے نفرت ہوگی۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، سنیو 11ویں شریف دھوم دھام سے مناؤ، غوث اعظم کی یاد مناؤ، 11ویں کرو، لنگر کرو، فاتحہ کرو، مگر خبردار کسی وہابی کو نہ بلانا، کسی دیوبندی کو نہ بلانا۔ ایک بات کیا سنا دوں، میں تو اسی پہ بات ختم کرنے اور بات یاد آ گئی، جتنا اجازت ہے بولوں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، یہی بارہ بنکی ہے، آپ کے یو پی میں ہی ہے، لکھنؤ کے پاس بارہ بنکی ہے۔ بارہ بنکی کے اندر ایک سید صاحب تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حضور مظہر اعلیٰ کے زمانے کی بات ہے۔ سید صاحب کو معلوم نہیں تھا، عبدالشکور کاکوروی لکھنؤ کا دیوبندی مولوی تھا، 11ویں شریف کا پروگرام کروایا، وہابی کو بلا لیا، وہابی کو بلا لیا۔ ان کے دادا حضور تشریف لائے خواب میں اور فرمایا بیٹا تمہاری محفل قبول نہیں ہوئی، مجلس قبول نہیں ہوئی، دوبارہ کرواؤ، دوبارہ کرواؤ۔ پھر انہوں نے اسی کو بلا لیا، پھر اس کے بعد پھر خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا تمہاری محفل 11ویں کی قبول نہیں ہوئی، دوبارہ پھر کرواؤ۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے، کس کو بلائے؟ تو انہوں نے فرمایا پیری بھی سے شیرے جیسے اہل سنت کو بلاؤ، مولانا عصمت علی کو۔ اب جب مظہر اعلیٰ حضرت آئے،
شیر بیشہ اہل سنت آئے تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ سید صاحب آپ کو اس نے دھوکہ دے دیا. وہ عبدالشکور کاکوروی جو اپنے آپ کو سنی بتا کر کے آیا وہ پکا وہابی ہے. اور اس کے بعد اس محفل میں خوب وہابیوں کا رد کیا, دیوبندیوں کا رد کیا, عبدالشکور کاکوروی کا رد کیا. اور اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا ہوئی. پھر جب سوئے تو پھر تشریف لائے اور فرمایا اب تمہاری محفل قبول ہو گئی, اب تمہاری مجلس قبول ہو گئی. کیا چلا محفل کو قبول کرانا ہے, مجلس کو قبول کروانا ہے تو دیوبندیوں کا سے دور بھی رہو اور ان کا رد بھی کرو. جس محفل میں ان اماموں کا رد ہوگا وہ محفل قبول ہو جائے گی. جس محفل میں ان دیوبندیوں کا رد ہوگا وہ محفل قبول ہو جائے گی. اور یہ اللہ والے خوش ہو گئے اس لیے کہ ان کے دشمنوں کا رد ہوگا. اور یہ خوش ہو گئے تو ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہے, یہاں بھی پار ہے. اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو, ایمان بچاؤ, ان وہابیوں سے دور رہو, دیوبندیوں سے دور رہو. قبر میں نہ میں آؤں گا, نہ آپ میری قبر میں آئیں گے, نہ یہ آئیں گے, نہ کوئی خاندان کا آئے گا. آئیں گے نبی آئیں گے, چھوڑنا سب کو ہے, ایک دن سب چھوٹ جائیں گے. کیوں نہ نبی کے نام پر ہاتھ چھوڑ دو, نبی کے نام پہ چھوڑو, نبی خوش ہو جائیں گے. میرے لیے خاندان کو چھوڑا تھا, میرے لیے رشتہ دار کو چھوڑا تھا, اور سنیوں سے گلے مل جاؤ اور سنی ایک ہو جاؤ اور ان وہابیوں دیوبندیوں گستاخ رسول سے مقابلہ کرو اور پورے گاؤں والے مل کر کے یہ عہد کرو کہ امام صاحب جو آپ حق بتائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ امام کا کام اپنے گھر کی بات بتانا نہیں ہے, امام کا کام شریعت کی بات بتانا ہے. اگر یہ وہابیوں کا رد کرتے ہیں تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں, دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں تو آپ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. اور آپ پورے سب ایک ساتھ ہو کر کے خاندان کا آپس کا معاملہ ہو کوئی بات نہیں, آپس میں کچھ اختلاف ہو, مگر جب ایمان کی بات ہے, دیوبندیت سے لڑنے کی بات ہے, وہابیت سے مقابلہ کی بات ہے, تو امام صاحب کے ساتھ ہو جاؤ. اور جو امام یہ بیان کرے اسی کو امام بھی رکھو. جو امام وہابیوں سے ملے جلے کھائے پیے تو ایسے امام کو بھی لات مارو. وہ امامت کے لائق ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے نمازی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے, حق سننے, حق